بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاہد افریدی کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ شاداب خان اور شاہد افریدی مشترکہ طور پر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے۔ شکیب الحسن کو آؤٹ کر کے شاداب خان کی ٹی20 وکٹوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ شاداب خان 97 وکٹیں 82 میچز میں مکمل کی۔ شاداب خان نے بنگلہ دیش کے خلاف 4 اوور میں 30 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ شاہد افریدی نے 98 ٹی20 میچز میں 97 وکٹیں حاصل کی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو دھمکیاں دینے کے الزام میں نون لیگ کے سابق وائس چیئرمین حافظ رائے قمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو دھمکیاں دینے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے IG پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے رائے قمر کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ عمران خان کو دھمکیاں دینے والے کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر پنجاب پولیس نے مسلم لیگ نون کے حفظ آباد کے سابق وائس چیئرمین رائے قمر کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اپنی ہی پنجاب حکومت کے IG پولیس فیصل شاہکار سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر IG پنجاب عمران خان پر حملے کی FIR درج نہیں کرا سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ عمران خان پر حملے کی FIR کے حوالے سے کچھ لوگ بے بس دکھائی دیتے ہیں جو آیا ہیں۔ سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوتا ہے اور تھانہ لیٹ والال سے کام لے رہا ہے۔ دوسری جانب اسد عمر نے بھی پنجاب پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر 1 سے زیادہ مقامات سے فائرنگ کی گئی اور پنجاب پولیس PTI کے لانگ مارچ کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ عارضی طور پر رکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے کہا کہ 3 دن سے FIR نہیں کاٹی کیونکہ تھانے میں بجلی نہیں لیکن سیاسی درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جج انتہائی قابل احترام ہیں لیکن تفتیشی نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نااہل غیر مقبول حکومت مکمل ناکام ہو گئی جبکہ پیمرا کی ناکام سینسرشپ میڈیا کے خلاف سازش تھی۔ حکومت نے ریاست اور اداروں کے خلاف الزامات پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ فلائی نیوز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سرکاری املاک اور امارات پر جلاؤ گراؤ پر تشدد سرگرمیوں اور اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات پر وفاقی حکومت نے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ISPR کے بیان کی روشنی میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ریاست اور اداروں کے خلاف بیان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی کرنے کے لیے آئینی اور قانون ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس پنجاب سمیت دیگر شہروں میں جلاؤ گراؤ اور پرتشدد سرگرمیوں میں الگ سے کارروائی ہوگی۔ نجی املاک پر PTI رہنماؤں اور کارکنان کے حملوں سمیت آئین اور قانون کے منافی اقدامات پر قانون کی روشنی میں تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے معصومیت ثابت کرنے کی کوشش قوم ان کے منہ پر مارے گی۔ شہباز شریف اپنے مجرم وزیر داخلہ سمیت فوری مستعفی ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے PTI رہنما
फवाद चौधरी ने कहा कि जराइम में मुलव्विस शख्स वज़ीर-ए-आज़म के मुनसब की तोक़ीर खाक में मिला रहा है। अगर रत्ती भर भी शर्म होती तो वज़ीर-ए-आज़म आज़म सवाती पर डाई जाने वाली क़यादत के जिम्मेदारों का तयन करने की तदबीर करते। फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क को बदतरीन इंतशार की आग में झोंकने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ इस साजिश के मरकजी किरदार हैं।